اسلام کے اکارڈنگ اور اللہ کے احکامات کے مطابق اگر کوئی بندہ پورا نہیں اتر پاتا، فار ایگزامپل وہ نماز پڑھتا ہے لیکن پورا وقت نہیں پڑھتا، اور بھی ایسے کام جیسے پردہ کرنا اسلام کے مطابق ان کتنا فورس کرنا لازم ہے جبکہ وہ جانتا ہے اسلام اور خدا کے احکامات؟ انفورس کرنے کا ہمیں کسی نے حق نہیں دیا۔ دین میں جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ دو نوعیتوں کے ہیں، جو ایک فرد کو بطور فرد دیے گئے ہیں، اس کا حساب اللہ تعالیٰ اس سے کریں گے، اور ایک وہ جو معاشرے کو، نظم اجتماعی کو، ریاست کو دیے گئے ہیں، اس پر سیاست ان سے سوال بھی کر سکتی ہے۔ وہ بہت محدود احکامات ہیں۔ وہ اگر آپ ریاست سے متعلق کریں تو ریاست کے ذمہ کیا چیز ہے کہ اس نے جمعے کا اہتمام کرنا ہے، ریاست کے ذمہ کیا چیز ہے کہ اس نے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لینا، اس نے قومی املاک کے اندر املاک میں رہیں گے، اسی طریقے سے حدود کا اجرا کرنا جو اللہ کی سزائیں، اسی طریقے سے جہاد و قتال کا بندوبست کرے گی ریاست۔ یہ ریاست سے متعلق معاملات ہیں۔ باقی جتنے دین کے احکام ہیں وہ فرد سے متعلق ہیں۔ اگر وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا، کوئی دوسرا اس کو فورس نہیں کر سکتا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے۔ تو جو لوگ جن کے اس طرح کے معاملات ہیں ان کو اسٹرگل کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر آپ 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کوشش کریں 3 وقت کی نماز پڑھیں۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں ایک امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید اس کو معاف کر دیں، کیونکہ یہ ان کا حق تھا۔ لیکن یہ دین نے بتا دیا ہے کہ جو بندوں کے حقوق ہیں، اگر اس کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس کا معاملہ بندوں سے ہوگا۔ اور انسانوں کی جتنی ہم نفسیات جانتے ہیں، دنیا میں تو وہ دنیا کا حق معاف نہیں کرتے، چاہے جائے کہ آخرت میں دنیا کا حق معاف کر دیں۔ تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بندوں کے حقوق میں کوئی کمی بیشی نہ کریں۔ اللہ کے ہاں بڑی اللہ تعالیٰ کی امید ہے، رجا ہے، اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں۔ اور اس میں ایک حل ہوتا ہے، اس میں آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اچھے لوگوں کی صحبت۔ انسان کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو نیا کام کرنا چاہیں تو آپ کو بیکنگ چاہیے ہوتی ہے اپنی کمیونٹی کی، اپنے ارد گرد کے لوگ۔ آپ جاگنگ بھی اکیلے نہیں کر سکتے، لوگوں نے گروپس بنائے ہوتے ہیں، یار ایک دوسرا آئے گا تو میرا ہاتھ بٹائے گا تو اس بہانے میں اٹھوں گا، ایک پریشر فیل کروں گا تو میں نکل جاؤں گا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت جو ہے، اچھے دوست، اچھا علاقہ، جہاں پر لوگ مل جل کے آپ کو نیکی کے لیے انکریجمنٹ کریں، کوئی نماز کے لیے ایک ساتھی بنا لے اپنے ساتھ جانے کے لیے۔ اور نماز میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ کمی کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ سستی کی وجہ سے۔ یار میں اٹھوں گا، پھر وضو کروں گا، پھر اس کے بعد کپڑے بدلوں گا، پھر میں مسجد کی طرف جاؤں گا، پھر جو مولویوں نے بتا دیا ہے کہ اس کی 17 رکعتیں ہیں، وہ گھنٹہ ڈیڑھ اس میں گزر جائے گا، پھر وہاں مسجد کے اندر لوگوں کا ایک ماحول ہے۔ نماز نام ہے حاضری کا۔ جس وقت اللہ کا اذن آ گیا، جہاں پر جس کیفیت میں ہے وہاں پر آپ حاضر ہو جائیں۔ 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے تیمم کریں، اشاروں سے نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کو یہ نماز قابل قبول ہے۔ خود قرآن نے بتا دیا ہے، فرجالن اور رکبانا، اگر تم چلتے پھرتے بھی نماز پڑھ لو گے اس طرح کی حالت میں، اللہ کے قابل قبول ہے۔ تو نماز کو آسان بنائیں، آسانی سے اپنے اوپر اس چیز کو طاری کریں کہ یار اس کو میں نے نہیں چھوڑنا۔ کہیں پر موقع نہیں ہے تو کوشش کریں پہلے پڑھ لیں۔ کہیں پر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں کوئی مشقت ہے، 2 نمازوں کو ملا کر پڑھ لیں، اس کی اجازت ہے۔ آدھی کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی افراتفری آپت آتی ہے تو کوشش کریں کہ ایک دفعہ جب جڑ جائیں گے نماز سے تو نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاز میں آئل بند کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بالکل ایسے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی صحبت بہتر کر لوں تو میں بھی جاگنگ کر سکتا ہوں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔